جعل الشمس ضياء والقمر نورا والقدرة لله الذي على كل شيء قدير والصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا انوقائے کاف قدس ہیں شہباز آشیان انس بلبل بستان وما ینطق عن الہوی طوطی شکرخائے سبحان الذی اسری شاہین بلند پرواز انا سید ولد آدم اندلیب خوش آواز باغ وعلمک ما لم تکن تعلم ندیم خلوت قدر قاب قوسین ودنا مقیم عشرت قدر ولقد رآہ نزلة اخرى مہمان خان یطعمنی ویسقینی مرید صاحب اخلاص وعبد ربک حتی یأتیک الیقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وعلی حال محمد وعلی قال محمد وعلی جمال محمد وعلی کمال محمد وعلی آل محمد وعلی نوال محمد وعلی وصال محمد وعلی بلال محمد وعلى اقبال محمد وعلى استقبال محمد وعلى استقلال محمد وعلى فكر محمد وعلى فقر محمد وعلى فخر محمد وعلى إمامة محمد وعلى عمامة محمد وعلى نبوة محمد وعلى رسالة محمد وعلى نقل وصل أصل محمد وعلى بيان قرآن فرقان احسان محمد وعلى عثمان بن عفان محمد وعلى روضة قبر جدار محمد وعلى حنين بدر محمد وعلى ظهر عصر فجر محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے قبل میں ہمارے مہمان عالم دین خطیب بے مثال حضرت علامہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ میں دست بستہ عرض گزار ہوں کہ آپ مہمان ہیں اور یہاں بے پناہ مصروفیات بھی ہیں، یقیناً تھکاوٹ بھی ہے، سفر بھی ہے، تو صمیم قلب سے میری طرف سے بالکل اجازت ہے، آپ آرام فرمائیں۔ ڈاکٹر قبلہ سید مبشر صاحب حضرت جانا چاہیں تو مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا، مجھے دعاؤں سے نواز دیں گے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ آپ کی ذرہ نوازی ہے، آپ بیٹھے ہوں گے تو میرے لیے حوصلہ ہے کہ میری پشت پہ ایک عالم بیٹھے ہوئے ہیں۔ باقی
آپ سب حضرات جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں، بیچ میں ایک خالی جگہ ہے۔ اچھا آپ حضرت کیمرے والے بھائی صاحب آپ میری طرف لگا کے چھوڑ دیں، مجھے مشہور نہیں ہونا ہے، منظور ہونا ہے۔ منظور ہو جائیں یہ کافی ہے، مشہور ہوں یا نہ ہوں، سرکار کی بارگاہ میں نوکری قبول ہو جائے بس بیڑا ہی پار ہے۔ آپ حضرات جو پیچھے بیٹھے ہیں ایک ایک قدم آگے بڑھیں، جو بندہ حضور کے ذکر میں اٹھ کے ایک قدم آگے آئے خدا کرے کبھی اس کے جسم پہ فالج نہ پڑے۔ کبھی وہ بیساکھی کے لاٹھی کے سہارے نہ چلے، جب بھی چلے حضور کے سہارے پہ چلے۔ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، میں آپ کی آواز سننا چاہ رہا ہوں، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا دلے کھول شاپ کھول بیٹا اس کا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، بیس بھی کھولا تھوڑا، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ پڑھ لیجیے صلی علی نبینا صلی علی۔ ڈاکٹر سید مبشر صاحب نہیں ادھر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو اجازت نہیں ہے، جس کو سبق یاد ہوا اسے چھٹی نہ ملی، آپ حضرت کو چھوڑ کے آئیں گے۔ یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں؟ نہیں، یہ میں نے بھی ان سے یہی کہا تھا کہ چھوڑا مت کریں ہمیں۔ ایک دن بازار میں فرمانے لگے میں آپ کو چھوڑا ہوں، میں نے کہا چھوڑیے گا نہیں۔ جتنا ہو سکے جڑ کے بیٹھے۔ ایک نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، صلی
علی نبینا صلی علی محمد. یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، پردے سے باہر آئے تو پھر کسی ہوش رہے. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اپنی گزر رہی ہے آرام و چین سے. ملک عبداللطیف صاحب کہنے لگے تھکاوٹ ہو گئی. یقیناً یہ آج کی تاریخ میں جمعے کے دن 5واں الحمدللہ یہ خطاب ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آرام نہیں ملتا ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی گزر رہی ہے آرام و چین سے. کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے. کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے. پڑھ لیجیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی تمہارے لیے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج کی تاریخ میں یہ تیسرا خطاب یہاں ہو رہا ہے. شیڈول کے مطابق ٹائم اوور ہو چکا ہے. 12 بجے لوگ گھروں کو جا چکے ہوتے ہیں. میرا دل کر رہا تھا کہ یہ ختم کر دیا جائے. میں یہی رہتا ہوں، میں پھر خطاب کر دوں گا. لیکن پھر دل میں یہ بات آئی کہ یہ لوگ میرے لیے تو نہیں آئے ہیں، یہ لوگ جس کے لیے آئے ہیں ان کی شان میں یہ بھی بولیں گے کہ ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بے بہار تمہارے لیے. جو حضور کے لیے آئے بابا سے بلند پڑے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بے بہار تمہارے لیے. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں بھی انہیں دیکھنے. ذرا زور سے سبحان اللہ، سینے کا زور لگا کے. ہم تو محشر میں بھی انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. اس کا ترجمہ بھی یہ بنتا ہے آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بے بہار تمہارے لیے. یاد محبوب کو سینے میں بسا رکھا ہے، یاد محبوب کو سینے میں بسا رکھا ہے. یہ حضرات احباب محبتیں پیش کر رہے ہیں. ہر ایک آدمی کے اپنے جذبات ہیں. میں یہ کہوں گا آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے. آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے. منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کوئی لوٹایا نہیں. یاد محبوب کو سینے میں بسا رکھا ہے، دل کے ویرانے کو گلزار بنا رکھا ہے. یقین مجھ کو میرے گھر میں بھی آئیں گے حضور. یہ 4 6 8 مصرے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں فیصلہ کر لوں گا کہ اب آپ کو سلام کرنا ہے. یہ آپ کا ذوق بتا دے گا مجھے.
یاد محبوب کو سینے میں بسا رکھا ہے، دل کے ویرانے کو گلزار بنا رکھا ہے یقین مجھ کو میرے گھر میں بھی آئیں گے حضور، میں نے یادوں کے دریچوں کو کھلا رکھا ہے۔ محمد زندہ ہیں تو میلاد ہو رہا ہے، ریپیٹ نہیں چلا، محمد زندہ ہیں تو میلاد ہو رہا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ کے شعر سنیے گا۔ وجہ تخلیق کائنات ہیں سرکار دو عالم، وجہ تخلیق کائنات ہیں سرکار دو عالم، محمد ہی گر نہ ہو تو پھر دنیا میں کیا رکھا ہے؟ محمد ہی گر دنیا میں نہ ہو تو پھر دنیا میں کیا رکھا ہے؟ ہوں گناہگار اے واعظ یہ تقسیم بھی ہے مجھ کو قبول، ہوں گناہگار اے واعظ یہ تقسیم بھی ہے مجھ کو قبول، پر یہ بھی تو دیکھ کہ دل کس سے لگا رکھا ہے، پر یہ بھی تو دیکھ کہ دل کس سے لگا رکھا ہے۔ کہیں تم سمجھو کہ پتہ نہیں کوئی گڑبڑ ہے تو میں بتا دوں کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے، لیکن آپ بھی میری تھکاوٹ کا احساس کر لیں۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جلتے ہیں جس مقام پہ جبریل کے پر اس کی حقیقت کے شناسہ تم ہی تو ہو۔ حمد و صلات کے بعد میرے واجب الاحترام اسٹیج پر جلوہ فروز معززین اور تمام عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور ناز میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کرنے کے بعد انجمن شہدایان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے عظیم الشان باوقار برکتوں بھرے اسٹیج پر اور اس پنڈال میں ایک بار پھر لب کشائی کا موقع مل رہا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ رات کے اس پہر ہم بیٹھ کر اپنے آقا کا جشن منا رہے ہیں۔ اسٹیج پر اور میرے سامنے بڑے باذوق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ وقت کافی ہو گیا ہے مجھے پتہ، لیکن آپ کو میں تو ایک طالب علم ہوں، جید علماء کی برکتیں مل گئی ہیں، آپ نے بیان سن لیے ہیں، سوتا تو انسان روز ہی ہے، لیکن آج آپ نے علماء سے گفتگو سنی، بیانات سنے، میں مختصر سا پڑھا ہوا ہوں اور اتنی دیر عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک میں آنے والوں اتنی دیر تک محبت سے آپ نے انتظار بھی کیا، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، وقت قلندر عطا فرمائے۔ ایک آیت مبارکہ قرآن پاک کے 17ویں پارے سورہ انبیاء سے مشہور آیت ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم شعر سن کے سبحان اللہ اور قرآن سن کے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے، رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے۔ اگر لہجہ بدلوں تو ختم نبوت کی بات بن جائے، لہجہ بدل کے بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے، یعنی کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اور نہیں بھیجا۔ جسے سمجھ آ گئی اسے میں دعا دے رہا ہوں۔ ملک عبداللطیف صاحب آپ سمجھ گئے ہیں، احباب اسٹیج والے سمجھ گئے ہیں، آپ بھی سمجھ گئے ہیں کہ اور بس تمہیں ہی بھیجا ہے۔ اور تجھے بھیجنے کے بعد کسی کی جگہ بھی نہیں بنتی، اور نہیں بھیجا۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں ہیں، بیٹے بیٹھ جاؤ، تھک جائے گا۔ یہ بچہ مووی بنا رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے میں اس کی بناؤں۔ دروشی ہو جائے، شوق کی بات، یہ محبت کی بات۔ آپ کو کیا پتا یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، ملاب قادری صاحب یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اور نہیں بھیجا، بس محبوب تجھے ہی بھیجا ہے، بس تجھے ہی بھیجا ہے اور کسی کو نہیں بھیجا۔ اور کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت بنا کے بھیجا۔ دیکھیے جی، ہمیں وہ رحمت خدا نے دی ہے، وہ رحمت خدا نے ہمیں دی ہے جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ اللہ نے وہ رحمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور حضور نے فرمایا اللہ سے محبت کیا کرو، اللہ سے، کیونکہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ جو میرے مالک کا دیے وہ رزق کھا رہے ہیں، ذرا اونچا بولے سبحان اللہ۔ اللہ سے محبت کیا کرو، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، وہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ تمہارا رازق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی اور بات بتائیں محبت تاکہ بڑھ جائے، اللہ سے محبت بڑھ جائے اس کی کوئی اور بات بتائیں۔ حضور نے جو بات فرمائی ہے وہ سنیں۔ حضور نے فرمایا اللہ سے محبت کیا کرو، اللہ سے محبت کیا کرو، اللہ سے محبت کیا کرو۔ جو بندہ بول رہا ہے وہ یہ حضور کی حدیث اپنے ذہن میں بٹھا لے۔ اگر آپ کا کوئی مووی یا فوٹو بنا کے لے جائے اور صبح آپ کو دکھائے اور یہ کہے کہ رات کو تو یہ بندہ بڑا پاگل لگ رہا تھا، حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو تو دیکھنے والے تمہیں پاگل سمجھ رہے ہو، تم ایسے ذکر کر رہے ہو، دیکھنے والے تمہیں پاگل سمجھے، تم ایسے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کیا کرو۔ سنیا کوئی ایسی بات بتائیں، رزق کی بات تو ہو گئی، ایسی بات بتائیں کہ محبت بڑھ جائے۔ حضور نے فرمایا اس سے محبت کیا کرو۔ یا رسول اللہ کوئی بات تو ایسی بتائیں کہ محبت میں اضافہ ہو جائے۔ اب میں بیان تو کرنے چاہ رہا ہوں لیکن ٹائم اور آپ کی تھکاوٹ بیچ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اللہ سے محبت کیا کرو۔
اس نے تمہیں رزق دیا ہے، یا رسول اللہ اور بات بتائیے؟ فرمایا اور بات یہ ہے، اس سے کیا کم کہ میرے جیسا محبوب تمہیں دے دیا ہے اللہ نے۔ میرے جیسا محبوب اللہ نے تمہیں دے دیا ہے۔ اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا، لیکن اللہ نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا ہے۔ اللہ نے اپنا محبوب، تو اس لیے اپنے رب کو یاد کیا کرو، اپنے رب کا ذکر کیا کرو، اپنے رب کا، ہاں، اور اللہ نے ایسا محبوب دیا ہے کہ اب وہ محبوب دے ہی رہا ہے، اب وہ محبوب دے ہی رہا ہے۔ اور کیسے دے رہا ہے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، گونگا ہے اس کی مجبوری ہے، لیکن جس کے منہ میں زبان ہے، زبان اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی باتیں کریں، زبان اس لیے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں یا رسول اللہ کا ذکر کریں۔ بولیے دینے والا ہے سچا اللہ نے تمہیں میرے جیسا، اللہ نے تمہیں میرے جیسا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ اب اس بات کو اس طرح سنیے گا، جارانوں کے مقام پہ، جارانوں کے مقام پہ حضور سید عالم تشریف لائے ہوئے ہیں، جنگ جیت کے آئے ہیں، مال غنیمت بھی ساتھ آیا ہوا ہے۔ مال غنیمت کے لیے اعلان ہو گیا، آؤ لوگوں مال غنیمت لے کے چلے جاؤ۔ لوگ آئے چوک در چوک مال غنیمت لینے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ جو صحابہ حضور کے ہمراہ ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں، طبعی انسان کی لالچ کے مطابق دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا مال لے کے چلے جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ بس یہ باتیں دل میں آ رہی ہیں۔ جب رات کو صحابہ بیٹھے، حضور نے تو ارادے دل کی باتیں بھانپ لی تھی، حضور تو جانتے تھے کہ ان کے دل میں کیا بات آ رہی ہے۔ جب رات کو حضور کی کچہری لگی، کچہری میں جب صحابہ بیٹھے تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا صبح ہوگی، صبح صحابہ لوگ اپنے اپنے ساتھ کوئی سونا چاندی زیورات مال لکڑی لے کے، کوئی ریوڑ لے کے جائیں گے، کوئی مال لے کے جائیں گے، کوئی کیا لے کے جائے گا، کوئی سونا چاندی لے کے جائے گا۔ صحابہ مجھے یہ بتاؤ، لوگ مال لے کے جائیں گے اور تم اپنے ساتھ آمنہ کے لال کو لے کے جاؤ گے۔ تم اپنے ساتھ آمنہ کے لال کو لے کے جاؤ گے۔ اس لیے اللہ سے محبت کیا کرو کہ اس نے تمہیں میرے جیسا محبوب دے دیا ہے۔ حضور کو کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت بنا کے بھیجا۔ اس رحمت پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس رحمت پہ تھوڑی سی یہ چھوٹی سی بچی پتہ نہیں کہاں سے آ کے یہ ان کی لینے کی عمر ہے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے بچے جب حضور کی نوکری کرتے ہیں
حضور بچوں کو بھیج کے اپنے بچوں کا صدقہ عطا فرماتے ہیں. حضور بچوں کو بھیج کے ہمیں اپنا صدقہ عطا فرماتے ہیں. میرا دل اور ذوق یہ ہے کہ بن مانگے دے یار تیرا یار، بن مانگے دے یار تیرا یار، دامن میں ہمارے سمایا لگی، دامن میں ہمارے سمایا لگی. آواز کرم دیتا ہی رہا، قربان میں ان کی بخشش کے. آواز کرم دیتا سبحان اللہ. منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھے. بس بندوں کے منگتے نہ بنو، حضور کے منگتے بن جاؤ. منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھے، محروم کوئی لوٹایا نہیں، محروم کوئی لوٹایا. ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے. ملک عبداللطیف صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں بلا کے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. دروشی بری اللہ. منتظمین محفل کو کام بھی ہوتے ہیں. بہرحال ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. میں بس یہ بتاؤں گا حضور کی رحمت کے متعلق، اور وہ رحمت ہے کہاں. وہ رحمت ہے کہاں، وہ رحمت ہے کہاں، یہ بتا دوں گا میں آپ کو. مجھے جتنا پتا ہے، میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، بس جتنا پتا ہے وہ سن لیجئے. اللہ کی بے شمار رحمتیں ہیں. ہر رحمت کے دو پہلو ہیں، ایک رحمت دوسرا زحمت. توجہ طلب بات ہے. بارش اللہ کی رحمت ہے، لیکن زیادہ برس جائے تو زحمت ہے. اولاد اللہ کی رحمت ہے، عزت کا جنازہ نکال دے تو زحمت ہے. مہمان اللہ کی رحمت ہے، زحمت ہے. بات ہے ٹھیک ہے، بھلے بندہ منہ پہ بولے یا نہ بولے. 3 دن کے بعد، ویسے بھی حضور نے فرمایا 3 دن تک مہمان نوازی ہے، اس کے بعد جو تم اس کی خدمت کرو گے وہ صدقہ کہلائے گا. یہ یاد رکھ لیجئے. 3 دن سے بعد وہ بھی زحمت بن جائے گا. خدا کی ساری رحمتوں کا دوسرا پہلو زحمت ہے. یہ لائٹیں جل رہی ہیں، جلنا رحمت ہے، بند ہو جائیں تو بولتے جائیں زحمت ہے. سمجھ گئے جی آپ؟ فقط کائنات عالم میں حضور ایسی رحمت ہے. پوری کائنات میں حضور ایسی رحمت ہے. بیٹھ جا بیٹا ذرا. پوری کائنات میں حضور ایسی رحمت ہے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا یہ ہلچل ختم کر دیجئے گا، مجھے بات کرنے دیجئے گا. بیٹھ جا بیٹا، جہاں بھی جگہ ہے بیٹھ جاؤ، محفل کو ڈسٹرب نہیں کروں. میں یہ آپ کو پتہ ہے کہ نہ نعت خانوں پہ پابندی لگتی ہے، نہ قاریوں پہ، نہ نقیبوں پہ. خطیبوں پہ پابندی لگتی ہیں، اخبار میں آتا ہے اس پہ بولنے پہ پابندی ہے. پابندی بولنے پہ نہیں، آنٹ چاٹ بولنے پہ. اور جب ماحول کو خراب کرتے ہیں، میں جمعے میں یہی بات کہتا ہوں کہ ماحول کو مت ڈسٹرب کیا کرو. بس بیٹھ جاؤ، سب ختم ہو گئے. بات سننے جی اسٹیج سجا ہے کچھ سننے اور سنانے کے لیے. یہ دن رات کی محبوب عالم صاحب کی، عبداللطیف صاحب کی، احباب کی، یہ مناف قادری صاحب کی یہ محنت ہے، یہ صرف اس لیے ہے. 12 دن کی تکلیف بھی اس لیے برداشت کی جا رہی ہے
کہ کوئی آقا کا ذکر سنو اور سنا لے ایک دوسرے کو، ورنہ اور کیا مقصد ہے؟ تو صرف حضور ایسی رحمت ہے، آپ کا ہر پہلو رحمت ہے۔ حضور کا پیار کرنا بھی رحمت ہے، حضور کا ڈانٹنا بھی رحمت ہے۔ اس میں جو بندہ نہ بول سکا اس کی اپنی بدنصیبی۔ حضور کا پیار کرنا بھی رحمت ہے۔ ویسے حضور بہت کم ڈانٹتے تھے، لیکن حضور کا باپ پیار کرے رحمت ہے، ماں پیار کرے تو رحمت لگتی ہے، لیکن ڈانٹے تو زحمت لگتے ہیں۔ لیکن حضور کا پیار کرنا بھی رحمت ہے، حضور کا ڈانٹنا بھی رحمت ہے۔ حضور ایک غلام کو ڈانٹ رہے تھے، ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی، بندہ نواز آپ کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ فکر نہ کر، میں نے اپنے رب سے ایک وعدہ لے رکھا ہے۔ کیا وعدہ لے رکھا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ میں نے اپنے رب سے وعدہ لے رکھا ہے۔ کیا؟ فرمایا کہ جب بھی میں کسی کو ڈانٹوں گا میرا رب اس کو ایک فرض نماز کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ میرا رب اسے ایک فرض نماز کے برابر ثواب عطا فرمائے گا جب بھی میں کسی کو ڈانٹوں گا۔ حضور ایسی رحمت ہے، حضور کا بولنا بھی رحمت ہے، حضور کا بولنا بھی رحمت ہے، ڈانٹنا بھی رحمت ہے، پیار بھی رحمت ہے۔ ہم آگے نکل گئے ہیں، حضور کا بولنا بھی رحمت ہے، حضور کا خاموش رہنا بھی رحمت ہے۔ حضور کا خاموش رہنا بھی رحمت ہے۔ میں اس رحمت کے قربان جاؤں۔ جناب سیدنا بلال مؤذن رسول، جناب بلال مؤذن رسول، اور اگلا فقرہ کہہ دوں اگر اجازت ہو تو، ثناء اللہ بھائی پیچھے کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے آپ کا نام اس لیے پوچھا تھا کہ آپ کو آگے بلاؤں گا۔ سید صاحب تھوڑا قریب بیٹھے، آپ جیسے اہل محبت قریب بیٹھے۔ جناب بلال مؤذن رسول، میں اگلا فقرہ چھوڑ کے بھی چلا جاؤں گا، آپ کو جمعے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ جناب بلال مؤذن رسول اور خادم بطول، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کبھی کبھی گھر چلے جایا کروں، مجھے اجازت ہے کبھی کبھی گھر چلے جایا کروں؟ فرمایا ہاں بلال کبھی کبھی گھر چلے جایا کرو، اجازت ہے تمہیں۔ ایک دن حضور کی خاطر آخر میں یہ خیال آیا کہ یہ گھر جانے والا نہیں ہے، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ یہ گھر جانے والا نہیں ہے، دیکھو دیکھو یہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ جب صحابہ ٹو میں گئے، پیچھے گئے دیکھنے کے لیے، تو کیا دیکھتے ہیں؟ بلال وہ جو چھٹی لے کے جا رہا ہے وہ گھر نہیں جا رہا ہے، وہ سیدہ زہرا کے گھر میں برتن دھونے کے لیے جا رہا ہے۔ اور کہتے ایک دن تو میں برتن دھو کے اتنا خوش ہوا، ایک دن تو میں برتن دھو کے اتنا خوش ہوا کہ میں نے سین حرم میں جا کے نعرہ لگا دیا۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ اب وہ نعرہ جتنا آپ کے دل میں اثر کرے آپ بولیے گا۔ بلال کہتے ہیں فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ کے گھر کی نوکری بھی میں نے کی ہے، فاطمہ کے گھر کی بھی نوکری میں نے کی ہے۔ حضور سراپا رحمت، خدا کی عزت کی قسم اس وقت 1:30 بج رہا ہے،
اس وقت 1:30 بج رہا ہے. میں قسم 1:30 بجنے پہ نہیں, میں کسی اور بات پہ قسم کھا رہا ہوں. یہ جو رات کے 1:30 بجے میرے جیسے فون کر دینے والے بندے کو آپ بیٹھ کے شوق سے سن رہے ہیں, یہ بھی حضور کی رحمت کا حصہ ہے. اگر حضور کی رحمت شامل نہ ہو, ایک بندہ بھی ادھر نہ بیٹھا ہو. یہ بھی حضور کی رحمت کا حصہ ہے. جناب بلال, آپ نے ساری باتیں سنی ہیں. میں آپ کو یہ سناتا ہوں کہ ایمان لانے کا سبب کیا بنا. ایک دن حضرت بلال مکے میں امیہ سختیاں کرتا تھا, جس کے آپ گھر میں کام کرتے تھے. امیہ سختیاں کرتا تھا. ایک دن سردیوں کی ٹھٹھرتی رات تھی اور حضور کی رحمت سنی ہے. جناب بلال کہتے ہیں مجھے سخت بخار تھا. میرے مالک نے مجھے کہا یہ چکی پیسنی ہے تم نے, یہ پوری تو نے رات بھر پیسنی ہے, بخار میں. جناب بلال کہتے ہیں کہ مجھے بخار بہت تھا, میں لحاف اوڑھ کے سو گیا. میرا مالک آیا, میری رضائی کو دور پھینک کے کہا اٹھ چکی پیس. کہتے ہیں کیا کرتا, مجبور تھا, غلامی کی زندگی گزار رہا تھا, چکی پیس رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد میری پشت پہ آ کے ایک شخص کھڑا ہوا. اور میں رو رہا تھا اور کہا کہ کیوں رو رہے ہو. سبحان اللہ. جاؤ اپنا کام کرو, یہاں پوچھتا ہر کوئی ہے. دکھوں کا مداوع کوئی نہیں کرتا, جاؤ اپنا کام کرو. اچھا بتاؤ تو رو کیوں رہے ہو, کیا بات ہے. کہہ دیا نا کہ جاؤ یہاں سے, غریبوں کا کوئی بھی نہیں ہے. اچھا بتا تو صحیح رو کیوں رہے. جس کو نیند آئے وہ بھلے چلا جائے, ہم اپنی نوکری پوری کریں گے, جو ہماری بڑے سرکار سے ڈیوٹی لگی ہے وہ پوری کریں گے. تیسری مرتبہ بلال کہتے میرے لہجے میں تیزی آ گئی. میں نے کہا جاؤ یہاں سے کام کرو اپنا. پوچھتے سب ہیں, پوچھ کے ہر کوئی چلا جاتا ہے. بلال کہتے ہیں وہ لوٹ کے بھی چلے گئے. جب دروازے پہ پہنچے تو میں نے پیچھے موڑ کے کہا, میں نے کہا بس پوچھ لیا, اتنا ہی پوچھنا تھا, پوچھ لیا بس. کہتے ہیں انہوں نے موڑ کے پیچھے تو نہ دیکھا, اور تھوڑی دیر بعد میں نے کیا دیکھا, بوتل مجھے ایک شخص دودھ گرم کر کے اور اس میں شہد ڈال کے اور آ کے کہتا ہے یہ بلال تم پی لو. کہتے ہیں بھوک مرتا کیا نہ کرتا, میں بیمار اور دودھ گرم اور شہد ڈالا ہوا اور اس میں سے خوشبو آ رہی تھی. میں تو گھٹا گھٹی پی گیا اور مجھے کہنے لگے کہ اب تو سو جا. میں نے کہا یہ چکی کون پیسے گا. کہنے لگے جو تیرے لیے دودھ گرم کر کے آیا ہے تیری چکی بھی پیس دے گا تو. تیری چکی بھی پیس دے گا, تو آرام کر لے, ہاتھ پھوڑ کے سو جا. کہتے ہیں دوسرا دن بھی آیا, دوسرے دن بھی یہی واقعہ رونما ہوا.
تیسرے دن بھی یہی واقعہ رونما ہوا. جب تیسرا دن آیا بلال کہتے میں لحاف اوڑھ کے یوں ایک آنکھ سے انتظار میں بس دیکھتا رہا. جب میری چکی پیس کے جانے لگے نا تو میں نے قدم پکڑ لیے. میں نے کہا سونے اب ایسے نہیں، اب ایسے نہیں جانے دوں گا. اب اگر میرا دل لے لیا ہے تو اب پڑھا کے جاؤ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ جشن آمد رسول بی بی آمنہ کے پھول اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ. رسول پاک کے پیارے نواسے سلام تجھ پر. جناب قاضی صاحب اہل ذوق شعر سنیں. ڈاکٹر صاحب یہ جتنے کمکمے لگے ہوئے ہیں، جتنا جشن ہو رہا ہے، جتنی مسجد میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، میں زندگی بھر ایک سوال ڈھونڈتا رہا، ایک سوال کا جواب. دوسرے مصرے میں مجھے سوال کا جواب ملا ہے. کعبے پہ حج ہو رہا ہے، مسجد نبوی میں نمازیں ہو رہی ہیں، لوگ روزے رکھ رہے ہیں، لوگ جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں. الغرض کے جو بھی نیکی کر رہے ہیں، دوسرے مصرے میں جواب سنیے گا. سبحان اللہ اونچی آواز سے کہی ہے. بولیے لا الہ الا اللہ. رسول پاک کے پیارے نواسے سلام تجھ پر. میری زندگی کا یہ بہت بڑا شعر ہے. سید مبشر صاحب یہ بہت بڑا شعر ہے، بہت شاہ صاحب بہت بڑا شعر ہے. یہ سمجھو میری زندگی کا سرمایہ ہے. خدا نے اگر توفیق دی تو میں قبر میں جا کے فرشتوں کو بھی یہ شعر سناؤں گا. سبحان اللہ. ایک بار کہیں سبحان اللہ. سینے کا زور لگا کے بولے. چلے زور نہ لگائیں، سینے کو مدینہ بنا کے بولے سبحان. اور اگلے اس نتیجے پہ آپ متفق ہو جائیں تو میری حوصلہ افزائی کر دیجیے. یہی بات. پڑھیے لا الہ الا اللہ. رسول پاک کے پیارے نواسے سلام تجھ پر. یہاں سبحان اللہ کہیں تو میں اگلا مصرع پڑھوں نا. رسول پاک کے پیارے نواسے سلام تجھ پر کہ تیری وجہ
سے بچا لا الہ الا اللہ، تیری وجہ سے کیا؟ تیری وجہ سے بچا لا الہ الا اللہ، تیری وجہ سے، تیری وجہ سے بچا لا الہ الا اللہ۔ ہندو بھی محفل میلاد میں آتا تھا، عام تو مسلمان ہے، ہندو بھی محفل میلاد میں آتا تھا، مر گیا چتا کو اٹھا کے جلانے کے لیے لے گئے، کہتے ہیں لکڑیاں ساری جل گئیں لیکن اس کے جسم کو آگ نہیں چھوتی ہے، اس کے جسم کو آگ نہیں چھوتی ہے۔ اللہ اللہ، لوگ اس کی بیوی کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یہ ہندو تھا، ہندوؤں کو آگ جلاتی ہے، ہم آگ لگاتے ہیں آگ نہیں جلتی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ ساری زندگی ہندو بن کے میلاد میں جاتا رہا، اس کی موت سے 2 دن پہلے میلاد والے نے آ کے اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا ہے۔ 2 دن پہلے آ کے اسے پڑھا دیا ہے لا الہ الا اللہ۔ حضور کا بولنا بھی رحمت ہے، حضور کا خاموش رہنا بھی رحمت ہے، حضور کا بولنا بھی رحمت ہے اور خاموش رہنا بھی رحمت ہے۔ وہ کیسے رحمت ہے؟ وہ یوں رحمت ہے کہ حضور سید عالم، میں آپ کو بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ربیع الاول شریف 9ویں شب میں انجمن شہدایان رسول کے اس باوقار عظیم و شان اجتماع میں اتنی رات میں جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف اور صرف حضور کی محبت میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، صرف حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں، اور تو یار یہاں کوئی لالچ نہیں ہے۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا؟ تو کبھی سوچا کرو کہ جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے، قاضی صاحب یہ نوجوان نا ہمیشہ بڑوں کے سہارے لیتے ہیں، آپ کے اس مائک کے سہارے چپ ہو جائیں گے۔ توجہ، جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، دیکھنے کو تو جاتے ہی نہیں، جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے وہ نہیں جا رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کا کیا حال ہوا، لیکن ان کا جو بھی حال ہوا، انہوں نے جو خدمت کی، ان کا اپنا مقام، لیکن آپ کے لیے بھی حضور نے کچھ کہا ہے، آپ کے لیے بھی حضور نے کچھ کہا ہے، اور کچھ نہیں کہا، سب کچھ کہا ہے۔ سبحان اللہ کا ہو تو طائف کی وادی میں جانے جانا، میرے کریم آقا سید عالم دعوت پیش کرنے کے لیے گئے۔ جب مکے کے لوگوں کی ضد اور ہٹ دھرمی کے بعد حضور کی طبیعت مبارکہ پہ ملال آیا تو حضور طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ تھوڑا ٹھنڈا علاقہ ہے، یہ سوچ کے ممکن ہے کہ لوگ ٹھنڈے ہوں، حضور وہاں جلوہ گر ہو گئے۔ وہاں جا کر آپ نے دعوت دین پیش کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب دعوت دین پیش کی گئی تو وہاں کے لوگوں نے، یہ تو اردو کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، میں نے یہاں نقطہ پیش کرنا ہے، حضور جانے جانا نے جب دعوت پیش کی تو ان ظالموں نے جو ستم توڑے پہاڑ، جو ظلم کیا، وہ آپ سب کو پتا ہے، انہوں نے لہو لہن کر دیا، انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ جب حضور سید عالم
باہر تشریف لے کے گئے، آپ کے جسم مبارک سے لہو نکل رہا تھا، آپ باہر تشریف جب لے کے گئے تو پھر کچھ لوگ آئے اور کچھ لوگ پاس بھی بیٹھے، لیکن اتنے میں سرکار کے بارگاہ میں رب کائنات نے جناب جبریل کو بھیج دیا، اور جب جبریل آئے حضور کے قدمین پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرنے لگے کہ بندے نواز میں اس لیے آیا ہوں یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو انہوں نے جو ظلم کیے ہیں ان کا بدلہ لے لوں، ان کے اوپر بستیاں گرا دوں، ان کی پہاڑیوں کا فرشتہ بھی میں ساتھ لے کے آیا ہوں جو پہاڑوں پہ معمور ہے، اس کو بھی میں ساتھ ہی لے کے آیا ہوں کہ بعد میں نہیں بلانا پڑے حضور، بس اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اس کو بولتا ہوں دونوں پہاڑیاں ملا دے، یہ لوگ کچل دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، لیکن اگر آپ اجازت دے دیں، لیکن اگر یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دیں، اللہ اکبر کبیرہ، میں یہاں پیچھے لوٹ کے جا رہا ہوں کہ جب نوح علیہ السلام کے کافروں جب نہیں مانے تو رب کائنات کی بارگاہ میں نوح علیہ السلام نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر ایک بھی کافر نہیں رہنے چاہیے، ان کو چن چن کے مار دے، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، کہ اے اللہ اگر تو نے انتظار بھی کیا تو یہ دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی مائیں بھی پھر ایسے یہ کافری جنیں گی، کوئی مومن نہیں پیدا ہونے والا، تو ان کو مار دے۔ میرے مالک نے فرمایا نو میں مارتا دوں لیکن پہلے ایک کام کر، یا اللہ کیا کام؟ فرمایا مٹی کے بہت سارے برتن بنا کے لا، مٹی کے برتن بنا لیے مولا یہ لے، فرمایا ان پہ نقش و نگار بھی بنا، نقش و نگار خوبصورت بنا اور ان کو بنا کے پھر لے کے آ۔ جب وہ لے کے آئے تو میرے مالک نے فرمایا نہیں لے جا، ان کو لے کے جا، مجھے کیا ضرورت ہے، میں کوئی کھاتا پیتا تھوڑی ہوں کہ میرے برتنوں کی ضرورت ہوگی، میرا کوئی کنبہ قبیلہ تھوڑی ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی شان کا مالک، میری کوئی بچے تھوڑی ہے جو برتن میں کھا، لے جا ان کو، لے کے جا، ان کو جا کے توڑ دے۔ کہنے لگے میرے مولا ان کو توڑ دوں، اتنی محنت سے تو میں نے بنائے ہیں اور توڑ دوں؟ فرمایا میرے مالک نے کہ جس محنت سے تو نے بنایا ہے تجھے ان سے پیار ہے، جو محبت سے میں نے بندے بنائے ہیں مجھے پیار نہیں۔ اپنی محنت نظر آ رہی ہے، تو نے بنائے ہیں، تجھ سے نہیں توڑے جا رہے، پیدا تو میں نے کیے ہیں نا، یہ میں کیسے ان کو مار دوں؟ جب جبریل آئے نا، جبریل نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں، کیا اگر آپ اس اگر کو اگر بھول گئے تو پھر اگر مگر ہی ہو جائے گی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو تباہ برباد کر دیں۔ دشمنوں کے لیے جبریل پوچھ رہا ہے تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں، جبریل ان کی نسل میں ایک ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ جبریل بن دیکھے بھی میرے اوپر مرنے مٹنے کے لیے تیار۔ اگر آپ اجازت دیں دشمنوں کو، اگر آپ اجازت دیں، میں بہت آہستہ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، لوگوں وہ محمد کتنا کریم ہے۔ یارو جب دشمنوں کے فیصلے حضور کی مرضی سے ہو رہے ہیں، بولو جسے سمجھ آ گئی ہے، جب دشمنوں کے فیصلے حضور کی مرضی سے ہو رہے ہیں
اگلا فکرہ میں کیسے اتنے ٹھنڈے ماحول میں تھا. بس مجھے 2-4-5 منٹ اور دے دیں اور پھر اجازت ہے. دشمنوں کے فیصلے اگر حضور کی مرضی سے ہو رہے ہیں تو غلاموں کے فیصلے بھی تو حضور کی مرضی سے ہی ہے. غلاموں کے فیصلے بھی تو حضور کے مرضی سے ہوں گے. اسی عنوان کو اعلی حضرت نے یوں فرمایا ہے کہ غمزدوں کو رضا مجھے دیجیے کہ ہے سبحان اللہ. کہیے ہاتھ اٹھا کے بے کسوں کا رہمان بے. اپنی آوازوں کو انجمن کے اس پنڈال سے اتنا بلند کر دیجئے, اتنا بلند کر دیں, اتنا بلند کر دیں کہ یہ آواز نکل کے سیدھی چلی جائے اور حضور سیدنا سید عبدالوہاب شاہ جیلانی کے مزار پر انوار پہ حاضری پیش کریں. حضور سیدنا عبدالوہاب شاہ جیلانی کو سلام کرنے کے بعد یہ آواز حضرت شہباز قلندر پاک کو سلامی پیش کرنے کے بعد حضرت عبداللہ شاہ غازی کو سلام پیش کرنے کے بعد ٹھٹھا میں حضرت عبد مخدوم ہاشم ٹھٹوی کو سلام کرنے کے بعد یہ آواز سیدھی چلی جائے گی حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید کے نعرے لگاتے ہوئے یہ آواز بہشتی دروازے سے نکلنے کے بعد حضور کا تعالی حجویری سرکار کو سلامی پیش کرنے کے بعد یہ آواز سیدھی چلی جائے گی سرکار غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار کو سلامی. اس کے بعد سیدھی بغداد معلیٰ جائے اور حضور پیر پیرا میر میرا حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد کو سلامی پیش کرنے کے بعد حضور شہنشاہ بغداد کو سلامی پیش کرنے کے بعد یہ آواز سیدھی چلی جائے گی, سیدھی چلی جائے گی کربلا معلیٰ میں سب سے پہلے غازی عباس کے روزے کو سلامی پیش بہت پہلے کسی نے کہا تھا کربلا جائے گا تو ہمیشہ روتا رہے گا. غازی عباس کے روزے کو سلام. غازی عباس کے روزے کے بعد امام علی مقام امام حسین پاک کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کے بعد وہاں سے مولا مرتضی نجف اشرف میں سلامی دینے کے بعد سیدھی جائے کعبۃ اللہ شریف کے پھیرے لگا کے زمزم کے جام پی کے صفا مروہ کے اندر دوڑ کے صفا مروہ میں دوڑنے کے بعد سیدھی جائے گی بقیع پاک کے اندر حضرت عثمان غنی کو سلام پیش کرنے کے بعد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات جنابہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سلام پیش کرنے کے بعد حضور کے دربار پر انوار میں فاروق اعظم کو سلامی پیش کرنے کے بعد یار غار یار مزار جناب حضرت صدیق اکبر کو سلام دینے کے بعد پھر میری رات کی آواز اسٹیج والوں کی آواز اور حضور کے سارے غلاموں کی آواز حضور کی جالیاں پکڑ کے بیٹھ جائے گی اور حضور فرمائیں گے بولو کیا کہنے چاہتے ہو 10 نمبر کے اس اجتماع میں بیٹھنے والوں.
ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ، جس طرح حلیمہ کی کٹیا میں کرم فرمایا تھا، جس طرح محبت کے جھونپڑے میں جلوہ گر ہوئے تھے، ہم نے بھی گلیوں بازار سجا دیے ہیں، ہم نے بھی محلے سجا دیے ہیں، ہم نے کبھی گھروں میں جھاڑو نہیں لگائی، لیکن ہم نے گلیاں تک صاف کر کے رکھ دی ہے، صرف اس لیے کہ ہم آپ سے عرض کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے محفلیں بھی سجا لی ہے، 12 دن تک ہمارا پنڈال بھی سجا ہوا ہے، ہم نے ساری محفلیں بھی سجا لی ہے، بڑی محنت کے ساتھ محبوب عالم صاحب اور جناب عبداللطیف صاحب اور بہت سارے لوگوں نے، بچوں نے یہ سجا لیا، اور اب ڈاکٹر سید مبشر صاحب بھی اپنے گھر کے آگے ایک سجا لیں گے، اور ایک پورا ایک خوبصورت اجتماع ہو جائے گا۔ آقا ہمارے گھروں میں کمکمے لگ گئے، ہمارا سب کچھ سج گیا، ہو صرف ایک ہی آرزو لے کے آئے ہیں کہ اب ہم تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا کر، میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا کر، سونے گھر کا جس کی خواہش ہے بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ محفل اب 10 نمبر میں نہیں ہو رہی ہے، مجھے جو نظر آ رہا ہے میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ محفل یہاں نہیں ہو رہی ہے، یہ بظاہر یہاں محفل ہے، اب مجھے لگ رہا ہے کہ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جس کی خواہش ہے وہ شامل ہو جائے۔ ایسے 2-3 منٹ میں ہم چلے جائیں گے۔ یقین کیجئے میں حضور کے در کا بہت چھوٹا نوکر ہوں، ڈائری کو ڈسکس کرنا اسٹیج کے اوپر اچھا نہیں ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ حضور نے اتنی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ میں جھولی پھیلا کے ایسے حضور کے در پہ گھوم رہا ہوں، اور حضور مجھے عطا کرتے جا رہے ہیں۔ میرے سونے گئے سبحان اللہ، بابا سے بلند بولے سبحان اللہ۔ کبھی آپ مجھے ایمان سے بتاؤ، اگر حضور آپ کے گھر میں قدم رنجہ فرما، مجھے بتاؤ، اپنے دل سے پوچھ کے بتاؤ، آپ کے گھر آ جائے، آپ کو یہ بتا دوں کہ معراج کی شب بھی اللہ نے حضور کو دوزخ میں قدم نہیں رکھنے دیا، کیونکہ دوزخ نے سرد پڑ جانا تھا۔ تو سوچو اگر ہمارے گھر میں حضور جلے، خوشی ہوگی، جتنی خوشی ہوگی بولو سبحان اللہ۔ میرے سونے گھر کا کبھی ہو گیا ہوں
میں دیوانہ ہو گیا ہوں تیری راہ کٹتے میرے آقا تیری راہ کٹتے. علامہ صاحب یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں سے ایک بات کر کے گئے ہیں. میرا دل کر رہا تھا میں دوسرے مائک آ کے یہ پڑھوں. انہوں نے اپنا فرائض منصبی ادا کیا, آپ کو ترغیب دی, آپ کو ترغیب دی علماء کی خدمت کرو. اور میں یہ آپ لوگ گواہ بیٹھے ہیں. میری آنکھ نے کبھی یہ خواہش آنے بھی نہیں دی. کسی نے یہ کہا بھی کہ میں کھانا آپ کے گھر بھیج دوں, میں نے کہا آپ کا دل کرے تو بھیج دیں, میرے نصیب میں ہوگا تو میرے گھر آ جائے گا. مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا. کئی اہل محبت یہ نسیم بھائی, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ملک صاحب یہ بھیج دیتے ہیں مجھے فون کر کے, ہم بھیج رہے ہیں. میرا دل کر رہا تھا سید مبشر صاحب, میں مولانا صاحب کو ٹوکنا بھی چاہ رہا تھا لیکن میں حفظ مراتب کا خیال کرتے ہوئے میں نہیں بولا. لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں اس وقت پڑھنا چاہ رہا تھا کہ کسی چیز کی کمی ہے نہیں آرزو بھی کوئی, کسی چیز کی طلب حضور کے بچوں کی نوکری کر رہے ہیں, خدا کی عزت کی قسم رزق دیتے ہیں, مال دیتے ہیں, حسرت دل نکال دیتے ہیں. میں نے آج ہی کسی سے کیوں مانگوں, مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں. تو نے تو نہ بھر دیا ہے, تو نے تو بھر دیا ہے, آقا تو نے اتنا بھر دیا ہے, کشی کو نہ بھرتے بھرتے تو نے کسی چیز کی کمی ہے. اور یہ باوقار اجتماع میں میں اعلان کر رہا ہوں, یہ مسجد کے ذمہ دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سینئر پرانے ساتھی سارے, آپ اگر کسی سے اپنی ذات کے لیے روپے بھی مانگو, اس ربیع الاول کے چوک میں کھڑے ہو کے مجھے جوتے مارنے کی آپ کو اجازت ہے. میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں کیوں, اس لیے کہ گل کی تمنا ہے نہ شوق چمن ہے, یہ دل میرا حب آل نبی میں مگن ہے. میں نصیب کسی سے مانگنے دور کیوں جاؤں, میں نصیب کسی سے مانگنے دور کیوں جاؤں, یہ میں ہوں, یہ دروازہ پنجتن ہے. یہ میں ہوں. لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں, لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں. اگلا مصرع سنیے,
اور ہماری خیرات کا مرکز دیکھیے. لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. بس اس وقت بھی میں مائک لے کے صرف مجھے ادب کا خیال ہو گیا. انہوں نے اپنا منصب ادا کیا, ان کی میں پھر بھی مہربانی اور شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن ان سے میرا اتنا تعارف نہیں ہے, میرے اتنی ملاقات بھی نہیں ہے اور اتنے معاملات قریبی نہیں ہے. انہوں نے جیسے مسجد کے ایک امام کا درد ہوتا ہے وہ محسوس کر کے, لیکن یہ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ کسی چیز کی کمی ہے نہیں آرزو بھی کوئی, یہ 2 منٹ ہے, اس کے بعد پھر چھٹی ہو جانی ہے, سب میلہ چلا جائے گا. ذرا بولو سبحان اللہ. تو نے اتنا بھر دیا ہے, تو نے اتنا بھر دیا ہے, کشی کول بھرتے بھرتے تو نے اتنا بھر دیا ہے, کشی کول بھرتے